अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल कंज़ुल ईमान स्कूल टीवी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपनी क्लास 5th की इंग्लिश की किताब निकाल लें और चैप्टर नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस निकाल लें। प्री रीडिंग एक्टिविटी। व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ अरेबिया बिफोर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड प्रीचिंग इस्लाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की तबलीग से पहले वाले अरब के बारे में आप क्या जानते हैं? बिफोर इस्लाम द अरब्स वर्शिप्ड idols. In their ignorance they would bury their newly born daughters alive. इस्लाम से पहले अरब के लोग बुतों की पूजा करते थे। अपनी जहालत की वजह से वो अपने बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। कैन यू टेल एनी स्टोरी विच शो द फॉरगिविंग नेचर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप कोई ऐसी वाक़या सुना सकते हैं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगुजर कर देने की फ़ितरत के बारे में हो? बच्चों, अगर आपको कोई इस तरह का वाक़या पता है तो वो ज़रूर अपने स्कूल की कॉपीज़ पे लिखें। अब हम बच्चों में सेंटेंस टू सेंटेंस रीड करूँगा और उसका ट्रांसलेट करूँगा, तो आप गौर से सुने। More than 14 years ago in Arabia, people lived in fear. 1400 साल से भी पहले अरब में लोग खौफ में रहते थे। They even feared their idols. The Arabs worshipped idols. हत्ता कि वो अपने बुतों से डरते थे। अरब बुतों को पूजते थे। In their ignorance they would buy their newly born daughters alive. They would bury their newly born daughters alive. अपनी जहालत में वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। As Islam began to separate amongst the Arabs, such cruel practices stopped. जब अरब में इस्लाम फैलने लगा तो ऐसी जुल्माना रसूमात ख़त्म हो गईं। इस्लाम टीचेस लव एंड पीस। इस्लाम अमन मोहब्बत सिखाता है। इट टीचेस काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। ये मेहरबानी का बर्ताव और इज़्ज़त करना सिखाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम himself was very kind and loving. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बहुत मेहरबान और मोहब्बत करने वाले थे। He treated everyone, young and old, with kindness and respect. आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवानों और बूढ़ों के साथ मेहरबानी और एहतराम से पेश आते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेपरेट द वर्ड ऑफ अल्लाह एंड चेंज सोसाइटी पॉजिटिवली। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम फैलाया और माशरे को मस्बत तौर से तब्दील कर दिया। Many Arabs with a negative thinking felt that because of the positivity of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, their old idols and their themselves were losing power. मनफी सोच रखने वाले बहुत से अरबों ने महसूस किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्बत किरदार की वजह से उनके पुराने बुत और वो ख़ुद ताकत खो रहे थे। दे टर्न्ड अगेंस्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गए। दे स्टार्टेड हरासिंग हिम इन एवरी पॉसिबल वे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुमकिन तरीके से तंग करना शुरू कर दिया। On another occasion, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on a journey when he chose to take rest under a small tree. एक और वाक़या
ایک اور موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر تھے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے آ کر آرام فرمانے کا انتخاب کیا. ون آف ہز اینیمیز سینگ دیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز alone planned to kill him. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک نے یہ دیکھتے ہوئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کا منصوبہ بنایا. Quickly he went towards him, took out his sword and asked حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, tell me who can save you now. وہ تیزی سے ان کی طرف گیا، اپنی تلوار نکالی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، مجھے بتاؤ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ replied رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم calmly with confidence. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکون اور اعتماد سے جواب دیا، اللہ. Seeing this confidence, the man was frightened and the sword fell from his hand. یہ اعتماد دیکھ کر وہ آدمی ڈر گیا تھا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. With the same calm, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took the sword in his hand and asked, now you tell me who is there to save you. اسی سکون کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور پوچھا، اب تم مجھے بتاؤ تمہیں بچانے والا کون ہے؟ No one replied the enemy. کوئی بھی نہیں، دشمن نے جواب دیا. No, you are wrong. The same Allah will save you now. Who saved me, said the generous Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, and let the man go free. نہیں، تم غلط ہو، وہی اللہ اب تمہیں بچائے گا جس نے مجھے بچایا تھا. وسیع القلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اور اس آدمی کو جانے کے لیے آزاد کر دیا. Moved by his noble gesture, the man embraced Islam immediately. اس اعلیٰ حرکت سے متاثر ہو کر اس آدمی نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اب ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. How much did you understand? Checking comprehension. First کیا ہے؟ What did the Arabs worship before حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم preached Islam? اس کا آنسر ہے the Arabs worshipped idols before حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم preached Islam. Question number 2. What were the teaching of Islam? Islam teaches love and peace. It teaches kindness and respect. Question number 5. Why did the enemy take out his sword at Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Answer. When the enemy saw that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was alone, he took out his sword with his intention to kill the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Comprehension skill. Cause and effect. At times one thing makes another thing happen. If you eat carelessly, your hands will get dirty. Getting dirty is what happened. Eating carelessly is why it happened. Yani cause. Your hand got dirty because you ate carelessly. Thinking about cause and effect will help you understand whatever you read. Look for the clue words like so, because, since, that is, and why. These words give you an idea that one thing makes another thing happen. اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض اوقات ایک بات کسی دوسرے بات کو پیدا کرتی ہے. اگر آپ لاپرواہی سے کھائیں گے تو ہاتھ گندے ہو جائیں گے. گندا ہونا
ہونا وہ بات ہے جو پیدا ہوتی ہے، اثر ہے یعنی لاپرواہی سے کھانا وہ بات ہے جس سے یہ پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ وجہ ہے لاپرواہی سے کھانا۔ آپ کے ہاتھ گندے ہو گئے تھے کیونکہ آپ نے لاپرواہی سے کھایا۔ اثر اور وجہ کے بارے میں سوچنے سے آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اسے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ پڑھنے کے دوران اشارے والے الفاظ کو ڈھونڈیں، کہ جیسے کہ پس، کیونکہ، جیسا کہ، یہی وجہ ہے کہ۔ یہ الفاظ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک چیز دوسری چیز کو پیدا کرتی ہے۔ What happened؟ کیا ہوا ہے۔ Why it happened؟ یعنی یہ کاز ہے، وجہ ہے، یہ کیوں ہوا۔ اگزامپل کیا ہے اس کی؟ جیسے کہ اگزامپل ہے اس کی دا اربس ورشپڈ آئیڈلز، یہ ایفیکٹ ہے، اثر ہے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز دے ور اگنورنٹ، کیونکہ وہ جاہل تھے اس لیے انہوں نے بتوں کی پوجا کی کرتے تھے۔ تو اسی طرح کچھ ہمیں مزید دیے گئے ہیں سینٹینس، اس میں ہم نے افیکٹ ہمیں دیا گیا ہے، ہم نے کاز بتانا ہے۔ تو جیسے کہ کرل پریکٹسز آف عربs stopped because Islam separated among the Arabs. Second, the Arab wanted to kill Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam because of his teaching their idols, and they themselves were losing power. Learn about words. لفظ کے بارے میں سیکھیں۔ ووکیبلری ہم دیکھتے ہیں۔ ورڈ میننگ، میچ دا ورڈ ان کالم اے ود اٹس میننگ ان کالم بی، کالم اے کے لفظ کو کالم بی میں سے اس کے معنی سے ملائیں۔ فیئر کیا ہوتا ہے؟ یہ آگے پیچھے ہمیں اس کے آنسر دیے گئے ہیں، تو ہم اس کو ٹھیک کر کے میں آپ کو لکھواتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں اپنے اسکول کی کاپیز پہ۔ فیئر کا ہوگا، ہم اس کو میچ کریں گے، اٹ از این انپلیزنٹ فیلنگ وین یو تھنک دیٹ یو آر ان ڈینجر۔ آئیڈلس کا میننگ کیا ہوگا؟ اس کو ہم ملائیں گے اسٹیچوز اور سم ادر آبجیکٹس دیٹ آر ورشپڈ بائی فالوورس آف سرٹن ریلیجنز۔ ورشپنگ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم ملائیں گے پریئنگ ایز پر ٹیچنگس آف آ ریلیجن۔ اگنورینس کو ہم ملائیں گے وداؤٹ نالج آف سم تھنگ۔ کرول کو ملائیں گے ہم سم ون ہو گیوز پین ٹو پیپل اور اینیمل۔ پریکٹسز سم تھنگ دیٹ پیپل ڈو ریگولرلی۔ بی، ورکنگ ود ورڈز، الفاظ کے ساتھ کام کرنا۔ فائنڈ دا بیسٹ ورڈ ٹو فل ان دا بلینک۔ دا لاؤڈ نوائسز ڈیش می، اس کو کیا ہم لائیں گے؟ اس کو کس کے ساتھ؟ اوپر ہمیں آپشنز دی گئی ہیں، اسپریڈنگ کانفیڈنس، ہریس، ربش، ریوائل۔ اس کو ہم ملائیں گے کس سے؟ اس میں یعنی ہم فل کریں گے کس سے؟ دا لاؤڈ نوائسز ڈیش می، ہریس می۔ سیکنڈ، the light was dash on all side. The light was separating on all side. 3. She threw all the dash on all sides. Is in the garbage can. Rubbish in the garbage can. 4. He said that with dash. He said that with confidence. 5. The villagers wanted to dash their achievement. The villagers wanted to revile their achievement. Word study of phonics. Silent K, B and W letters.
Sometimes the letters K, B, and W do not stand for the sound they usually represent. In some words, they stand for no sound at all. They are silent. Here are some examples. इसका यानी मतलब क्या है इसका, बाज़-औक़ात के, बी और डब्ल्यू के हरूफ उन आवाज़ों की नुमाइंदगी नहीं करते जिनकी वो आम तौर पर करते हैं। बाज़ अल्फाज में वो कोई भी आवाज़ नहीं देते, वो खामोश होते हैं, साइलेंट होते हैं। यहाँ चंद मिसालें दी गई हैं, जैसे कि के एंड नोटी, इसमें के साइलेंट है, इसकी कोई साउंड नहीं होगी। नोट, डाउट, राइट। रीड द sentences below. Each sentence contain a word that has a silent K, B or W. Write the words. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से आपने देखना है, समझना है कि इसमें कौन से ऐसे वर्ड्स हैं इन सेंटेंस में, जो 5 आपको सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें साइलेंट वर्ड है। तो आपने उसको देखना है और अपने स्कूल की कॉपीज पे उसे नोट करना है कि बताएं कि इसमें साइलेंट वर्ड कौन सा है इन सेंटेंस में। लैंग्वेज एंड आर्ट सेंटेंस। A sentence is a group of words that expresses a complete thought of or idea. It begins with a capital letter and ends with a full stop. ठीक है स्टूडेंट्स, एक जुमला अल्फाज का एक ग्रोह होता है जो एक मुकम्मल सोच या नज़रिए को पेश करता है। ये एक बड़े हरूफ से शुरू होता है और फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है सेंटेंस आपका। ठीक है ना, इसका हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है सेंटेंस का वो कैपिटल लेटर होता है और उसको एंड हम करते हैं फुल स्टॉप से। जैसे कि एग्जांपल हमें दी गई है, मैनी चिल्ड्रन लाइक एनिमल स्टोरीज़। इसमें जो फर्स्ट हमारा लेटर है वर्ड का, मैनी का एम, वो कैपिटल है लेटर है, और इसका एंड जो चले जाएं आप स्टोरीज़ का, उसको हमने फुल स्टॉप से एंड किया है। ये सेंटेंस की अलामत होती है। सम ऑफ द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स बिलो आर सेंटेंसेस एंड सम आर नॉट। हमें नीचे कुछ ना वर्ड्स दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे कि अच्छा, राइट एस आफ्टर ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट इज सेंटेंस एंड राइट एन एस इफ़ इट इज़ नॉट सेंटेंस। अल्फाज के हर ग्रोह के सामने एस लिखें अगर वो एक जुमला है, और एन एस लिखें अगर वो एक जुमला नहीं है। अब आप बताएं कि दे आर एफ्रेड ऑफ देयर नेबर्स। ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस नहीं है। देखें कि जो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सेंटेंस होता है हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसका एंड कहाँ होता है, स्टॉप, फुल स्टॉप से। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारा फर्स्ट, उसमें कैपिटल लेटर है फर्स्ट पे, फर्स्ट वर्ड पे जी है, और इसका जो एंड है वो फुल स्टॉप से है जी, बिल्कुल, तो इसलिए ये सेंटेंस होगा। सेकंड देखें, टाइम बिफोर इस्लाम। टाइम बिफोर इस्लाम में देखें कि टाइम का जो फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का वो स्मॉल लेटर है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं होगा। इसी तरह जो सेंटेंस 3 है उसमें भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। अब देखें 4 को, द अरब्स वर्शिप्ड आइडल्स। इसमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और एंड किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से, इसलिए ये सेंटेंस है। और 5th को देखें, इस्लाम थॉट लव एंड पीस। इसमें भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है, फुल स्टॉप से, इसलिए ये सेंटेंस है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, declarative and interrogative sentences. A declarative sentence make a statement. A declarative sentence ends with a full stop. Example, my friends are waiting for me. An interrogative sentence asks a question. An interrogative sentence ends with a question mark. ठीक है, जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में एक
کیا ہوتا ہے؟ ایک بیانیہ جملہ ایک بیان دیتا ہے، ایک بیانیہ جملے کے آخر میں فل سٹاپ آتا ہے، جبکہ جو انٹروگیٹو سینٹینس ہوتا ہے اس میں اسی طرح انٹروگیٹو میں سوالیہ جملہ ہوتا ہے اور اس کے اینڈ پہ کویسچن مارک آتا ہے. بی رائٹ ڈی اف دا سینٹینس از ڈکلیریٹو، رائٹ اف آئی اف دا سینٹینس از انٹروگیٹو. ٹھیک ہے، اگر ہماری جو سینٹینس ہے ڈکلیریٹو ہے تو اس کو اینڈ پہ ہم فل سٹاپ لگائیں گے اور ہم بتائیں گے کہ کون سا سینٹینس ڈکلیریٹو ہے اور کون سا انٹروگیٹو. اگر ڈکلیریٹو ہے تو ہم ڈی لگائیں گے، اگر انٹروگیٹو ہے تو ہم آئی لگائیں گے. فرسٹ جو ہمارا کیا ہے سینٹینس، دس واز اے ریگولر ڈیلی ایونٹ. اسٹوڈینٹس اس میں لاسٹ پہ فل سٹاپ ہے اور یہ ڈکلیریٹو سینٹینس ہے، اس لیے یہ ڈی لگائیں گے ہم اس کے سامنے. وٹ ڈڈ ہی فائنڈ، اس کی لاسٹ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کویسچن مارک آیا ہے، اس لیے یہ ہمارا جو سینٹینس ہے یہ انٹروگیٹو ہے. اسی طرح 3 کو دیکھیں، دا وومن تھوٹ دیٹ ہی ہیڈ کم ٹو ٹیک ہز ریونج. یہ بھی ڈکلیریٹو سینٹینس ہے، اس کی جگہ ہم کیا لگائیں گے؟ ڈی اس کے سامنے. اٹ واز دا کمانڈ آف اللہ، یہ بھی ڈکلیریٹو سینٹینس ہے، اس کے سامنے ہم ڈی لگائیں گے. ہو کین سیو یو ناؤ، یہ کویسچن مارک ہے، اس کے آگے اس کے سامنے ہم لکھیں گے آئی. رائٹنگ اسکل، think of the character of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and write a paragraph to describe his personality. Write Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam name in the central oval and write 5 words that describe his character in the surrounding ovals. Then write 5 sentences that describe his characteristics using those 5 words. Wait. اسٹوڈنٹس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو نیم ہے وہ آپ نے جو سینٹر پہ اوول ہے اس پہ لکھنا ہے. اس کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات صفات تھی وہ آپ نے اس کو جو سائڈ پہ 5 اوولس ہیں اس میں آپ نے اس کے لکھنا ہے اسکول کی کاپیز میں بنا کے. اسی طرح سے اسپیکنگ گروپ ڈسکشن، ڈسکس دا چینجز وچ اسلام ہیز براٹ ٹو سوسائٹی. اسلام کے آنے کے بعد جو پورے معاشرے میں تبدیلی آئی ہے اس کے بارے میں اس بارے میں آپ بحث کریں. اپنے فرینڈس کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹیچر سے کویسچن آنسر کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم اپنے دوستوں سے بھی بحث کر سکتے ہیں، اس بارے میں بات کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور جو آپ کو میں نے بتائی ہیں اسائنمنٹس دی ہیں، جو آپ کو بتایا ہے اس کو آپ اسکول کی کاپیز میں ایکسرسائز کو سولو کریں. اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا. اللہ حافظ.